رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم. ابھی ہمارے حضرت صاحب مولانا عفران سیالوی صاحب نے کچھ لفظ فرمائے کہ حضرت کے بارے میں کہ حضرت ولی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ استقامت کا معنی یہ ہے، استقامت جس کو مل جائے وہ ہر بندہ ولی ہوتا ہے. بابا جی کے صدقے سارے یہاں بیٹھے ہیں، جس کو یہاں استقامت نصیب ہے یہ سارے ولی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم حضور کے نام پہ بیٹھے ہیں. وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں؟ بے شک وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں؟ جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے ہیں. کہ لوہا اگ نال لگ کے اگ ہوئے پھر کیوں نہ بندے وچ رب ہوئے. جب لوہا آگ سے لگ کے آگ ہو سکتا ہے کہ بزرگوں کی سنگت میں رہ کے بندہ بزرگ ہو جاتا ہے. استقامت والوں کے ساتھ مل کے بندے کو بھی استقامت مل جاتی ہے. آج یہاں سلطی میں بیٹھنا کس کے بس کی بات ہے؟ استقامت والوں کا صدقہ سب کو استقامت ملی ہوئی. جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پہ ڈٹ گئے، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. حشر کا دن سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ سورج جو ہم سے جون اور جولائی میں 4000 سال کی مسافت پہ سفر پہ ہم سے دور ہے، پھر بھی جب جون اور جولائی میں نکلتا ہے تو پتہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ سیدھا جہنم میں جاتا ہے اور اس کا عکس اس کی الٹی سائڈ کا جو ہے وہ زمین پہ پڑتی ہے. پھر بھی اتنی گرمی ہوتی ہے کہ برداشت نہیں ہوتی. جب یہ حشر کے میدان میں 1 میل پر ہوگا پھر اس وقت کیا حالت ہوگی؟ اس وقت نہ کوئی خوف نہ کوئی غم. کن لوگوں کو؟ جن کو استقامت ملی ہوگی. یہ حضور کے نام پہ بیٹھنے والے استقامت پکڑنے والوں کی یہ شان ہے. یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سرکار کا علم کیا ہوگا؟ یقین اگر ہمارے پاس جیسے الحمدللہ یقین سے بیٹھے، یہ آپ لوگوں کی استقامت کا صدقہ ہے کہ سارے آ رہے ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی ماں کو یقین تھا کہ رب نے فرمایا ان کی ماں کو کہ حضرت موسیٰ کو دریا میں ڈال دو. یقین تھا کہ جس رب نے فرمایا ہے وہ رب بچائے گا. ڈالا اور رب نے بچایا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی امت آئی اور کہنے لگی حضرت پانی چاہیے. آپ نے حکم ہوا کہ چاہے پہاڑ کے اوپر چڑھ جائیں. پانی دریاؤں سے ملتا ہے، اوپر سے برستا ہے، لیکن پہاڑ پہ چڑھنے کا کیا تک ہے؟ لیکن یقین تھا رب نے فرمایا جا تو ضرور ملے گا. جب پہاڑ پہ چڑھے موسیٰ یہ بڑا پتھر ہے اس پہ اپنا عصا مار، ڈنڈا مار. وَإِذِ موسیٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا. ڈنڈا مارا، ایک چشمہ نہیں 12 چشمے رب نے نکال دی. یقین کیا اور پھر کرم بھی ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو لے کے جا رہے ہیں. یا اللہ کس طرف سے جائیں؟ کہا اس طرف سے نکلو. جب آگے گئے تو سمندر آ گیا. اب یقین ہے کہ رب نے بھیجا ہے. جب رب نے بھیجا ہے تو ضرور پار بھی لگائے گا. یا اللہ سمندر آ گیا. فرمایا ڈنڈا مار. ڈنڈا مار، پار لگانا میرا کام ہے. مارا ڈنڈا تو رستہ بن گیا. آپ بھی جا رہے ہیں، آپ کی امت بھی جا رہی. پیچھے فرعون آیا. جب پیچھے فرعون آیا تو فرعون آنے کے بعد یا اللہ فرعون بھی آ رہا، اس کے چاہنے والے اس کے ہواری بھی آ رہے ہیں.
میرے مالک نے فرمایا تجھے پار لگانا میرا کام ہے، ان کو ڈبونا میرا کام ہے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو پار لگایا اور فرعون کو ڈبویا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر دریا کے دوسرے کنارے ڈیرا لگا کے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم وہاں بیٹھے اور ہمیں یہ ناکام لوٹ جائیں گے، کشتیاں لے کر ایک کنارے پہ کھڑی کر دی کہ اب ہمیں یہاں سے کوئی نہیں روک سکتا، ہمیں آنے حملہ نہیں کر سکتے۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے گھوڑے صحابہ کے ساتھ پانی میں ڈال دیے۔ جب پانی میں ڈالے تو پار نکل گئے، پار نکل کے کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے؟ کسی کا کوئی پیالہ اگر گر گیا ہے، کسی کی کوئی چیز گر گئی تو بتائیں۔ ایک صحابی کھڑے ہو کہتے جی میرا پیالہ گر گیا، میرا پیالہ گرا ہے، اس کو اب اشارہ ہوا تو وہ پیالہ باہر آ جاتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یقین تھا، جب یقین تھا کہ ہوگا وہ ہو گیا۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یقین کے ساتھ بیٹھنے والوں پہ رب فضل بھی فرماتا ہے، کرم بھی فرماتا ہے۔ جو آج کرم ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے، دنیا یہ جو ہے نا آپ کو پتہ نہیں کیونکہ ہم پیچھے سے آ رہے ہیں، کھلبلی مچی ہوئی پوری دنیا میں۔ آپ یہاں بیٹھے ہم پیچھے سے آ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ ہر زبان پہ میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بابا جی اکثر اپنی تعریف پسند نہیں کرتے تو روک دیتے۔ میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، لفظ یہ ہے کہ کسی جماعت میں سے لوگوں نے کہا کہ یہ بندے نکلیں گے، کسی کو سیٹیں دی، فضل الرحمان کو سیٹیں دے کے لوگوں نے بٹھا دیا، حکومت نے سیٹیں دی، اس کو بٹھا دیا۔ اہل حدیث انہوں نے کہا یہ بندہ اٹھے گا، اور ساجد میر کو سیٹ دے کے اس کو بٹھا دیا۔ اور ان میں سے کوئی بندہ نکلنا تھا، اس کو سیٹ دے کے، کسی کو کیا دے کے، کسی کو پلاٹ دے کے، کسی کو دولت دے کے بٹھا دی۔ ان کو کیا پتا تھا کہ بابا جی بھی ہے۔ ایک اللہ کا بابر شیر بھی ہے، نہ جھکنے والا نہ بکنے والا۔ چاپلوسی ہمارا کام نہیں ہے، لیکن جو کام کر رہا ہے جو ہستی، سردیوں میں، بیماری میں، تکلیف میں، ذوق میں، کم و بیش ہمارا حق بنتا ہے کہ داد دیں، خراج تحسین پیش کریں، سلام کریں۔ یہ جو ہمارا آنے کا ارادہ ہوا ہے نا جی، یہ اگر بندہ کام کرنا چاہے تو پھر مدد ہوتی ہے۔ میں رات کو مغرب ٹائم شروع ہوں، پچھلی رات مغرب ٹائم شروع ہوں، رات کے 2 بجے تک ہم نے اتنا انتظام کر لیا تھا۔ رات کے 2 بجے یہ انتظام ہو کے فائنل کر کے 12:30 کا ٹائم ساتھیوں کو دے دیا تھا۔ اور اس کے بعد کبھی ساتھیوں کے لیے یہاں اس طرح گاڑی پہ جانا، ایک ایک بندے کے پاس، میں نے کہا گاڑی نکالے ایک ایک بندے کے پاس جائیں، 10-20 بندوں کو اکٹھا کر کے ایک ایک کے پاس گئے۔ مہربانی کرو، ایمان بچانے کا ایک ہی راستہ ہے، چلو اور کچھ نہ 5 منٹ لگاؤ، 1 رات لگاؤ، ان کے ایمان کو سلام ہے جو بیٹھے۔ تو کم و بیش ہمارے پاس جتنا وقت ہو سکتا ہے، جتنا ٹائم ہو سکتا ہے، ایمان بچانے کے لیے حاضر ہوئے۔ میں ہور کسی دا نہیں ہونا، مینوں تیرے ہون دا چاہ بابا، میں پنچھی تیرے پنجرے دا، مینوں ہتھی چوک چگا بابا، میں پنچھی تیرے پنجرے دا، مینوں ہتھی چوک چگا بابا، میرا تن من نچنا چاہتا ہے، مینوں لبیک دا ناچ نچا بابا۔ مینوں مجلس پاک محمد وچ صلی اللہ علیہ وسلم، مینوں مجلس پاک محمد وچ ہاتھ پھڑ کے نال لے جا بابا۔ وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، جہاں ہمدم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے۔ آخر پر میں ضرور یہ اعلان کروں گا کہ انشاءاللہ آج کے بعد بابا جی ہمیں اس تحریک کا حصہ سمجھے، ہم نوکر ہیں، خادم ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم عليه۔
اللهم آنس وحشتنا في قبورنا مرحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آنس وحشتنا في قبورنا مرحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء درك الشقاء سوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من الفقر وقلة وذلة وعزة اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع من دعوة لا يستجاب لها فوض أمورنا كلها إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه آمين برحمتك يا رب